کلبھوشن یادو کیس 3 مارچ 2016۔ دوستو، اس کیس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہوگا کہ ملٹری انٹیلیجنس نے را کے ایک آپریشنل لیڈر کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا تھا، جو پاکستان کو تباہ کرنے کے بہت سے منصوبے بنا چکا تھا۔ لیکن جب تک پاکستان کے مارخور اور گمنام ہیروز موجود ہیں، شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کلبھوشن یادو کیسے پکڑا گیا اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو اس مشن کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑیں، شاید آپ نے اس کے بارے میں کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انسپریشنل، موٹیویشنل اور دلچسپ رہے گی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب تو نہیں کریں گے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، پہلا نام آتا ہے کیپٹن قدیر شہید۔ اس کی زندگی کے بارے میں جو حیرت انگیز باتیں ہیں آپ جانیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ انسان ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ یہ اکیلا شخص 300 ایکڑ کاشتکاری رقبے کا مالک بھی تھا۔ دوستو، اتنے امیر خاندان میں جہاں نوکروں اور پیسوں کی ریل پیل ہو اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، اس انسان کو بھلا آرمی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کو فوج کا ایسا جذبہ اور جنون تھا کہ یہ بچپن سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ ٹائم آئے کہ میں پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دوں۔ جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا تو اس کے بعد کچھ دن تک تو ان گمنام ہیروز کو بہت یاد کیا جاتا رہا اور ان کی کارکردگی کو سراہا گیا، لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹھا ہوا لبرل مافیا شاید اتنا لبرل ہو گیا ہے کہ آپ ان کے کمنٹس سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آرمی کا کام ہی یہ ہے اور وہ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے یہ کام کیا بھی ہے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تنخواہ لیتے ہیں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ دوستو، ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اور کسی گولہ بارود سے بھرے ٹینک کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ اور ان کا جواب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے، نہ کہ یہ 5 لاکھ روپے۔ تو دوستو، وہ انسان جس کے پاس 300 ایکڑ کا اراضی رقبہ موجود ہو، اس کو بھلا 50-60 ہزار کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ان جوانوں کو پیسے یا مراعات کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے خون میں وہ جذبہ ہوتا ہے جو انہیں ہر میدان میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ دوستو، کیپٹن قدیر نے جب کمیشن کے لیے اپلائی کیا تو یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے اور مقابلے کے امتحانات دینے کے بعد یہ کیپٹن کی پوسٹ تک پہنچے۔ ان کے ولولے اور جذبے کو دیکھ کر انہیں ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا گیا، جہاں سے انہیں ایک اسائنمنٹ دے کر بلوچستان بھیجا گیا کہ جیسے بھی ہو سکے را کے نیٹ ورک کو توڑیں۔ اور دوستو، یہ امیر ترین شخص اپنے اس مشن میں کامیاب ہونے کے لیے بلوچستان کی گلیوں میں ایک فقیر بن کر کوڑا اٹھاتا پھرتا رہا، اور اس نے اپنی سردیاں اور گرمیاں ایک پھٹے پرانے کمبل اور بدبودار کمبل میں کھلے آسمان تلے بلوچستان کی سڑکوں پر گزار دیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہا تھا تو اس پر میری طرف سے ایک مسکراہٹ کے علاوہ آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ 3 سال کی انتھک محنت کے بعد اور اتنے مشکل کٹھن وقت میں رہنے کے بعد آخرکار یہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا اور یہ را کے اس نیٹ ورک تک پہنچ گیا کہ جس کو کلبھوشن یادو چلا رہا تھا۔ دوستو، یہاں پر میں ایک اور نام لینا چاہوں گا، اور وہ نام ہے اسامہ لاشاری، جو کہ بلوچستان کے ایک بڑے خاندان لاشاری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان میں غیرت تو ازل سے کوٹ کوٹ کر بڑی بڑی تھی، اور اپنی غیرت کی بنیاد پر یہ خاندان بلوچستان میں کافی مشہور بھی تھا۔ اسامہ لاشاری میں بھی یہی جذبہ اور جنون تھا کہ وہ پاکستان آرمی میں کمیشن کے لیے اپلائی کرے گا اور پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جب اسامہ لاشاری نے اس کے لیے اپلائی کیا تو اتنی ٹریننگ اور امتحانات کی تیاری کے باوجود وہ اس کو پاس تو نہ کر سکا، لیکن اس انسان نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے جنون اور جذبے کو ایسے ہی برقرار رکھتے ہوئے MBA کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پر بھرتی ہو گیا۔
اس کے جذبے اور جنون کو دیکھ کر اس کے دوست اس کو جیمز بانڈ بلاتے تھے۔ کلبھوشن کیس میں اس کو بھی اسائنمنٹ دی گئی اور اس کو بھی بلوچستان ہی بھیجا گیا تھا۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری کلبھوشن کیس کے مین کردار تھے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ جب کلبھوشن انڈین انٹیلیجنس بیورو میں آیا تو اسے بلوچستان ونگ میں بھیجا گیا، جہاں یہ 2 سال تک ٹریننگ لیتا رہا۔ اس نے وہاں فارسی اور بلوچی بھی سیکھی۔ اس کے بعد اس نے پونے میں اپنے پیپرز تیار کروائے، جس میں اس نے اپنا نام مبارک حسین پٹیل رکھا۔ وہاں سے یہ ایران کے علاقے چابہار گیا اور اپنی انٹیلیجنس بیس وہاں بنائی۔ یہ علاقہ اس نے اس لیے چنا کہ چابہار کا ساحلی شہر گوادر سے متصل تھا اور یہ وہاں آرام سے بیٹھ کر گوادر اور سی پیک کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کوئی چھوٹا موٹا آفیسر تھا اور اس کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اس کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشن تقریباً ناممکن تھا، جسے پاکستان کے گمنام ہیروز نے ممکن کر دکھایا۔ کلبھوشن یادو 2004 اور 2005 میں کراچی تک پہنچ گیا تھا۔ اسے اس انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ بنایا گیا جہاں را نے $400 ملین لگائے ہوئے تھے۔ اس نے بہت سی رقم بلوچ گروپس اور کراچی کے بدامنی پیدا کرنے والے گروپس میں تقسیم کی، اور اس کی اتنی مہارتوں کو دیکھ کر را نے اسے پاکستان آپریشن کا سربراہ بنا دیا، اور یہ وہاں بیٹھ کر ایک فیلڈ آپریٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اور اتنے بڑے سربراہ کو پکڑنا شاید آج تک کسی ملک کی انٹیلیجنس نے نہ کیا ہو جو پاکستان کی انٹیلیجنس نے کر دکھایا۔ انہیں کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ پاکستان انٹیلیجنس نے بلوچ کمیونٹی میں اپنے لوگ ڈیولپ کیے، جنہوں نے بڑی مہارت سے کلبھوشن سے رابطہ کیا اور اسے ایک اہم ترین شخصیت کے اغوا اور فول پروف قتل کا منصوبہ بتایا۔ یہ منصوبہ اتنا فول پروف تھا کہ کلبھوشن یادو کو، جس کا نام تب مبارک حسین پٹیل تھا، مجبوراً پاکستان آنا پڑا، اور فائنلی یہ انسان 3 مارچ 2016 کو ایران کے راستے بلوچستان میں ضلع خاران میں آ گیا، جہاں کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری جیسے بہادر سپوتوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بتائی گئی انفارمیشن کے بعد آج کراچی اور بلوچستان میں امن کی فضا قائم ہے۔ آج بھی پاکستان بہت سے اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے، اور آئے دن اس کی سرحدوں پر کوئی نہ کوئی بدامنی کا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس مٹی کی ماؤں نے ایسے گمنام ہیروز کو جنا ہے جن کے لیے اس دنیا کی آرام و آسائش اور عیش و عشرت کچھ نہیں ہے، اور وہ اس ملک کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے دنیا میں موجود ہر چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے گمنام ہیروز پاکستان آرمی اور پاکستان فوج کا حصہ ہیں، اور آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ اپنے آخری دم تک پاکستان کے ایک ایک چپے کی یوں ہی حفاظت کرتے رہیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے لگے سبسکرائب کے بٹن اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ عثمان ورلڈ انفو دیکھتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اور پاکستان آرمی کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاک آرمی زندہ باد لازمی لکھ دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔